میں بیان کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ واقعہ ہے ملک یمن کے شہر صنعاء سے کچھ میل کے فاصلے کا۔ صنعاء سے چند میل کے فاصلے پر ایک بندہ خدا رہا کرتے تھے۔ یہ جو بندہ خدا ہے ان کا ذریعہ معاش ایک باغ ہے۔ اس باغ کے پھل وغیرہ پر ہی گھر کا سارا نظام چلتا ہے۔ کچھ لوگوں کی بڑی پیاری عادتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہمارا یہ لیا کا ایریا، یہ بھی زرعی ایریا ہے، کاشتکاری والا ایریا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ کسانوں کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنا کھیت دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کام میرا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے پانی لگانا ہے، بیج ڈالنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، ہل چلانا ہے اور اس طرح کا سلسلہ کرنا ہے۔ یہ نہ بھی نہ ہونا تو بھی کسان کبھی کبھار اپنا کھیت دیکھنے کے لیے ایسے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بندہ خدا ان کی بھی عادت کا یہ حصہ تھا کہ یہ اپنا باغ دیکھنے کے لیے جایا کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز عام کسان کے انداز سے قدرے مختلف تھا۔ جس وقت یہ اپنا باغ دیکھنے کے لیے جاتے تو انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ گلی محلے کے کچھ نہ کچھ غریب لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے۔ باغ میں پہنچتے، باغ میں پہنچنے کے بعد ان کی طرف سے اعلان کیا جاتا تھا کہ جتنا پھل درختوں سے نیچے گر چکا ہوگا وہ سارے کا سارا تمہارا ہے، وہ اٹھا لو، خود بھی جا کر کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جا کر کھلاؤ۔ یہ نارمل ان کی روٹین کا ایک حصہ تھا۔ اور خاص طور پر جس دن باغ کا پھل اتارنے کا وقت آتا تو اس وقت تو پورا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ آوازیں لگا کے، دروازے بجا کے، غریبوں کو اپنے ساتھ لے جا کے تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، دیکھو اپنے ساتھ کو چادر کو، بستر کو، بوری یہ بھی لے آنا، تاکہ وہاں سے جو پھل وغیرہ ملے گا نا تو وہ محفوظ انداز میں تم اپنے گھر لا سکو۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ یہ سلسلہ کیا جاتا تھا۔ جب پھل اتارنے کے دن باغ میں پہنچتے تو آپ عاشقان رسول سمجھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ رکھی۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی کاٹو تو کھیتی کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ زمین کی پیداوار دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ پانی خریدا اور پانی خرید کر زمین کو لگایا۔ پانی خرید کر لگایا تو ہر من میں سے 4 کلو زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر مفت کے پانی خرید کر اگر لگایا تو ہر من میں سے 2 کلو، اور مفت کے پانی سے سیراب کیا تو ہر من میں سے 4 کلو، یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ بندہ خدا ان کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو ایک اعلان تو کوئی پہلے والا کنٹینیو ہوتا کہ جو نیچے گرا ہوا یہ سارا تمہارا۔ پھر اس میں تھوڑا سا مزید اضافے کا سلسلہ یوں ہوتا کہ مزدور ابھی درختوں پہ چڑھیں گے، ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کے چھوٹ کے جو نیچے گر جانا وہ بھی تمہارا۔ جب یہ سارے کا سارا باغ کا پھل اتر جاتا تو غریب بھی موجود ہے، مال بھی موجود ہے، ترازو بھی منگوا لیے جاتے، وہی وہ پورے کا پورا حساب کتاب کر کے جس کا جتنا بنتا ہوتا ہے، جتنا عشر وغیرہ ہوتا وہ سارا ایک طرف کر کے یہی تقسیم کیا جاتا، اور زمین کی زکوٰۃ ادا کر کے باقی رہ جانے والا پھل اٹھا کر اپنے گھر لے کر جاتا۔ حساب کتاب شرعی تمام کے تمام یہی کلوز۔ اب جو پھل گھر گیا نا وہ سارا ان کا اپنا ہے، اس میں سے لینا دینا کچھ بھی نہیں، جیسے چاہیں اس کو سیل آؤٹ کریں، کھائیں پیئیں، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ بڑا پیارا انداز تھا، بڑا پیارا عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ بندہ خدا ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد نا انہوں نے اپنی اولاد میں چھوڑے 3 بیٹے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اچھی ہوتی ہے اور وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، مل جل کر گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ جو ابا جی نے وہ مسجد بنائی تھی نا، یا ابا جی نے مدرسہ بنایا تھا، ہم اس کا نظام جس انداز میں ابا جی لے کے چل رہے تھے نا اسی انداز میں لے کر چلیں گے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا جی غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے تھے، ان کی یہ اچھی عادت تھی، یہ اچھی عادت تھی، باقاعدہ بیٹھ کر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہمارے ابا جی کی جو اچھی عادتیں تھیں نا ہم ان کو لے کر آگے بڑھیں گے، ایک انداز یہ ہوتا ہے۔ اور ایک انداز آج کل اولاد کا یہ بھی ہوتا ہے، پہلے بھی یہ انداز پائے جاتے تھے، یار ابا جی کو سمجھ ہی نہیں آئی پیسہ جمع کیسے کیا جاتا ہے۔
پیسہ بچایا کیسے جاتا ہے، ان کی تو عقل میں یہ چیز آئی نہیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں پیسے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ پیسہ جمع کرنا چاہیے، مضبوط بینک بیلنس ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مالی اعتبار سے اسٹرانگ کرنا چاہیے، یہ ساری حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، کرنا چاہیے تھا۔ ابا جی کو کبھی خیال ہی نہیں آیا، یہ اپنے حساب سے چلتے رہے۔ تو والد کے شروع کیے ہوئے اچھے طریقے بھی نہ بعض اوقات روک دیے جاتے ہیں، اولاد کو سمجھ نہیں آتا۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہو، یہ تینوں بچے نا آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے، گفتگو میرا چل رہی ہے، اور جو بات چل رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ جو ابا جی والا طریقہ تھا، غریب ہو تم بھی آ جاؤ، حاجت مند ہو تم بھی آ جاؤ، ضرورت مند ہو تم بھی آ جاؤ، ابا جی والا طریقہ ٹھیک نہیں۔ ابا جی کو سمجھ نہیں آئی مال جمع کیسے کیا جاتا ہے۔ اور دیکھو اس دفعہ تو ایک مسئلہ اور بھی آ گیا نا، پہلے یہ سارے کا سارا باغ کا پھل جاتا تھا ایک گھر میں، اب تو ہم تینوں کے 3 گھر ہو گئے، یہ پہلے ہی 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا۔ 3 حصوں میں تقسیم کے ساتھ ساتھ اگر وہ پہلے والے انداز کو ہم کنٹینیو کریں گے، غریب ہو، یتیم ہو، حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، تو پوری کیسے پڑے گی، حساب کیسے سیدھا ہوگا؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، یار کو حل سوچو۔ یہ تینوں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہم وہ ابا جی والا جو طریقہ وہ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ ہم کو ایسا انداز کو ایسا طریقہ سوچتے ہیں کہ جس میں باغ کا سارا پھل اپنے گھر میں آ جائے۔ گفتگو میرا ہو رہی ہے، بات چیت جاری ہے، صلاح مشورہ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہم رات کے پچھلے پہر میں جائیں گے، ساری دنیا سو رہی ہوگی، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دیں گے، اور راتوں رات یہ سارے کا سارا باغ کا پھل اتار کے ہم اپنے گھر میں لے آئیں گے، کسی کو خبر ہی نہیں ہو رہی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ تم غریب کے حلق سے نوالا چھیننا چاہتے ہو نا، تم غریب کا لقمہ ایک پھل بھی ان کے حلق سے نیچے نہ جانے پائے، تم یہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ قدرت الہی تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ بعض بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے جناب یہ ادھر جو جا رہا ہے نا یہ میرے حصے کا ہے، جبکہ اس طرف توجہ نہیں جا رہی۔ کچھ عجب نہیں ہے جو ادھر دیا جا رہا نا اسی کے صدقے ہمیں مل رہا ہو، غریب کھا رہا ہے، یتیم کھا رہا ہے، حاجت مند ضرورت مند کھا رہا ہے، کیا پتا اسی کے صدقے اپنا نظام بھی چل رہا ہو۔ بھائی یہ سارے کا سارا بات چیت کرانے کے بعد یہ اپنے اپنے بستروں پر گئے، رات کے اس پہر میں اٹھیں گے، باغ کی طرف جائیں گے، وہ سارے کا سارا باغ کا پھل اتاریں گے، اپنے گھر میں لے آئیں گے۔ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، یہ اپنے اپنے بستروں پر جا کر سو گئے، تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا آیا، پھیری کر کے چلا گیا۔ وہ پھیری کرنے والا کیا تھا؟ آسمان سے ایک آگ آتی ہے، اس آگ نے آ کر سارے کے سارے باغ کو جلا دیا، جتنا کچھ تھا نا وہ سارے کا سارا جل گیا۔ اب یہاں دیکھتے ہو کہ بعض اوقات ایک فصل جب کاٹ دی جاتی ہے تو فصل کاٹنے کے بعد جو پیچھے نیچے ٹنڈنما حصے رہ جاتے ہیں ان کو آگ لگا کے جلایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے جلایا جاتا ہے کہ یہ سارا حساب کتاب برابر ہو جائے گا، یہ برابر ہونے کے بعد کھیت کی صفائی وغیرہ کر کے ہل چلائیں گے، اگلی فصل کی تیاری شروع کر دیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ان کا وہ سارے کا سارا باغ اس کیفیت میں آ گیا جیسے جلا ہوا ہے، نیچے کچھ باقی بچے ہی کچھ نہیں۔ بہرحال یہ اپنے اپنے بستروں پر جا کر سو رہے تھے، یہ اپنے اس مقررہ وقت کے انتظار میں ہیں، ٹائم آئے گا اور ٹائم ہونے کے بعد بیدار ہوں گے، بڑے مزے سے جائیں گے، کسی غریب کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور ہم اپنے باغ کا پھل اتار کے اپنے گھر لے آئیں گے۔ جو طے شدہ وقت آیا، جس وقت میں بیدار ہونا تھا، باغ کی طرف نکلنا تھا، وہ ٹائم آیا۔ قرآن کہتا ہے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، یہ اب آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، اٹھ جاؤ، دیر نہ کرو، جلدی کرو۔ آج جو ارادہ کیا نا اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اگر دیر کر دی نا ناکام ہو جائے گا، مقصد پورا نہیں ہوگا، ٹارگٹ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے جلدی جلدی چلو اور اپنے باغ کی طرف نکل کے نا روشنی ہونے سے پہلے پہلے اپنے باغ کا پھل اتار کر لے آؤ۔ قرآن یہ بات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، یہ جب اپنے گھر سے نکلے نا ان کا چلنے کا انداز کیا ہے،
یہ بڑی آہستگی کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے پاک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں دھیان رکھنا یہ قدموں کی آہٹ بھی محسوس نہ ہونے پائے. بعد میں ہوتا ہے نا ایسی گلی ایسا محلہ یا ایسا ایریا کہ جہاں رات کے پچھلے پہر میں یا کسی خاص وقت میں آمد و رفت ختم ہو جاتی. ہماری گلی میں اس وقت آتا جاتا ہی کوئی نہیں. جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور پھر قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہو تو تجسس والی طبیعت ہوتی ہے لوگوں کی. وہ کھڑکی میں سے دروازے کی اور سے چھت سے یا کسی نہ کسی انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یار دیکھو تو صحیح اس وقت گلی میں کون ہے, تو دیکھو تو صحیح اس وقت گلی میں کون ہے. وہ دیکھنے کے لیے آیا نا, کسی ایک غریب کو بھی بھنک پڑ گئی نا وہ بقیہ کو اطلاع کرے گا سارے پیچھے آ جائیں. یہ سارے کا سارا منصوبہ پھر چوپٹ ہو جائے. تو اس لیے نا اس دفعہ ایسا انداز اختیار کرنا ہے کوئی ایک غریب بھی تمہارے باغ میں داخل نہ ہونے پائے. یہ بڑی آہستگی کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کہتے ہوئے اس انداز میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں دھیان رکھنا کوئی غریب پیچھے نہ آ جائے. آج کوئی بھی مسکین تمہارے باغ میں داخل نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا بغدوا علی حرد قادرین, یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آج ہم اپنے ارادے پر قادر ہو جائیں. جو منصوبہ لے کر باغ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا, یہ منصوبہ اپنے انجام اختتام تک پہنچے گا اور یہ سارے کا سارا باغ کا پھل نہ اس دفعہ اپنے گھر میں آئے گا, دائیں بائیں کہیں نہیں جائے. لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ بری نیت کر کے نکلے نا تو بری نیت اپنا انجام دکھا چکے, بری نیت اپنا نتیجہ ان کے سامنے رکھ چکی. انہیں ذرہ برابر اس کا شعور اور ادراک نہیں ہے اور یہ اپنی موج مستی میں باغ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما رأوها, جب یہ باغ میں پہنچے نا اور انہوں نے وہ سارا منظر دیکھا, آگے ہے ہی کچھ نہیں, نہ پھل نہ پھول نہ شاخ نہ ٹہنی نہ درخت نہ پتا, کچھ بھی باقی نہیں بچا. وہ سارے کا سارا تو چل چکا ہے. یہ باغ کو بڑے غور سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں انا لضالون, لگتا یہ ہے ہم رستہ بھول گئے. یہ اپنا باغ نہیں ہے, ابھی دن میں تو جائزہ لے کر گئے تھے, دن میں دیکھ کر گئے تھے. یہ سارے کا سارا باغ لہلہاتا پھلوں سے لدی ہوئی ڈالیاں ہماری نظروں کے سامنے تھی. یہ ابھی پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا, آگے تو ہے ہی کچھ نہیں, ہم رستہ بھول گئے. لیکن جب اس طرح کی بات ہوئی نا تو اب یہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے لگے, ادھر یہ نشانی, ادھر یہ نشانی, ادھر یہ نشانی. یار نشانیاں تو ساری پوری, ادھر اس کا کھیت, ادھر اس کا باغ, ادھر یہ زمین, ادھر یہ زمین, نشانیاں ساری پوری ہیں. نشانیاں ساری پوری ہیں تو اپنا باغ کدھر گیا؟ اب یہ آپس میں اس انداز میں دیکھ رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, جائزہ لے رہے تھے. جب یہ ساری صورتحال کی طرف توجہ گئی نا تو اب ان کی زبان پر یہ آیا بل نحن محرومون, رستہ نہیں بھولے, رستہ وہی ہے, لوکیشن وہی ہے, جگہ وہی ہے, سارا کچھ وہی ہے, لیکن لگتا یہ ہے وہ جو بری نیت کی تھی نا وہ اپنا کام کر گئے. ہم تو محروم ہو گئے, ہم تو محروم کر دیے گئے, اپنے پلے بچا ہی کچھ نہیں. یہ سارا حساب کتاب جاتا رہا, کوئی شے پلے نہیں بچی. جب یہ انداز میں بات چیت جاری ہے نا تو اب ان کا آگے جو کلام کا انداز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. جو ان میں سمجھدار آدمی ہے وہ ان کو سمجھاتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس انداز میں کرنے کا, دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اللہ کو یاد کرو, میں تو پہلے ہی تمہیں سمجھاتا رہا یہ کام اچھا کام نہیں ہے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, وہ زیادتی ہم نے اپنی جان پر کی ہے, غریبوں پر زیادتی نہیں کی. ہم نے ان کے حلق سے چھینا, ہماری طرف آنے والا خود چھین گیا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد, کرنے کرانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی نا اور ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, میں اسی جملے پہ آپ کو دوبارہ لے کر آ رہا ہوں. بات کیا ہو رہی تھی؟ باوقت اولاد یہ دیکھتی ہے ابا جی کا طریقہ کیسا. جب یہ جملہ زبان پہ آتا نا وہ ابا جی کو سمجھ نہیں آتی تھی, ابا جی کا دماغ کام نہیں کرتا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا مال کیسے جمع کیا جاتا ہے. یہ ابتدائی جملے ہوتے ہیں اولاد کے, اور ٹھوکر کھانے کے بعد ان کی زبان پر بھی یہی آتا ہے کہ وہ جو ابا جی والا طریقہ تھا نا وہی ٹھیک, وہی انداز ٹھیک. اللہ کی راہ میں دو, اللہ تمہیں دے گا. غریبوں کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم عاجز مندوں, مسکینوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کرو, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں تم پر چھما چھم برسے.
سارے کا سارا باغ جل گیا نا، تو اب ان کی زبان پر بھی آیا کہ وہ جو ابا جی والا طریقہ تھا نا وہ ٹھیک جو کیا نا غلط کیا، ہم نے زیادتی کی، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں یار دیکھو ہم اس باغ والی جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ ہمارے ابا جی کا باغ تھا، ابا جی کی یادگار تھی، وہ تو جل گیا۔ چلے اب ہم یہ نیت کرتے ہیں، اب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم محنت کر کے ایک نیا باغ بسائیں گے، نیا باغ لگائیں گے، اور اس باغ کا جتنا بھی وہ ابا جی والا انداز اور طریقہ کار کرنا وہی لے کر تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنے کی صورت کریں گے۔ محنت کی گئی، باغ لگایا گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، بری نیت تھی نا تو برا انجام ان کو دیکھنا پڑا۔ اب یہ اچھی نیت، اچھے ارادے، اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس انداز میں کرم نوازی فرمائی، انہوں نے نیا باغ لگایا، محنت کی، باغ پروان چڑھا۔ جب باغ کا پھل اتارنے کا وقت آیا نا تو یہ ایک گچھا انگور کا اتارتے ہیں۔ آج ہم بڑے سے بڑا انگور کا گچھا بھی اگر تصور میں لائیں تو کلو 1.5 کلو کا ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، ہم اپنی 2 انگلیوں میں پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن ان پر اللہ نے کیسا کرم کیا، عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ ایک گچھا انگور کا اتار دے، اس ایک گچھے کو یہاں سے گھر پہنچانے کے لیے گدا لانا پڑتا، یہ اس پر لاد کر گھر چھوڑ کر آتے، اور پھر اگلا گچھا اتارنے سے پہلے گدے کو دوبارہ پھر باغ میں لانا پڑتا۔ اللہ نے ایسی برکت، اللہ نے اتنی رحمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لطف و کرم سے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں سے اس انداز میں یہ فیض یاب ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بالکل مختصر سے، اللہ کی راہ میں دو، اللہ تمہیں دے گا۔ تم اللہ کی راہ میں آنے والے مال کو روکو گے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خود تمہاری طرف آنے والا روک دیا جائے۔